بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے، خاص طور پر سورہ الشعراء، سورہ ہود، سورہ العنکبوت اور سورہ قمر میں۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور عمورہ نامی شہروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ شہر موجودہ دور میں بحر مرداد ڈیڈ سی کے علاقے کے قریب واقع تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اخلاقی زوال کا شکار تھی اور بے راہ روی میں مبتلا تھی۔ ان کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی جو اس قوم میں عام ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ظالم، بدکار، چور اور فاسق تھے۔ ان کی گمراہی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مسافروں کو تنگ کرتے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے اور معاشرے میں فحاشی پھیلاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کے برے اعمال پر انہیں تنبیہ کی۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کا سخت عذاب ان پر نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف آپ کی باتوں کو رد کیا بلکہ الٹا انہیں اپنی شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا، لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مسلسل نافرمانی کی اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی کہ اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ ان فرشتوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے خوشخبری دی اور پھر سدوم کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم لوط کے بدکار لوگ ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا اور شرم دلائی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے علاوہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا اور وہ بھی گنہگاروں میں شامل تھی، اس لیے وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت سخت عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا، یعنی زمین کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی، جس سے وہ سب تباہ ہو گئے۔ ان کی بستی کا نام و نشان مٹ گیا اور آج تک ان کا مقام عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسانیت اس سے سبق لے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ قوم لوط کی تباہی ایک واضح تنبیہ ہے کہ جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور برے اعمال، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، بالآخر تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور سے ضرور کریں۔